بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا، اسلامیات کی بک ہے فرسٹ ایئر کی، اور آج جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے چیپٹر نمبر 1، جس میں سورہ انفال ہے۔ اس کا ٹاپک 8 ہے، یعنی رکوع 8، آیت نمبر 59 تا 64۔ اچھا، اس کی طرف جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کو کوئی بھی اسلامیات کی فرسٹ ایئر کی ویڈیو چاہیے ہو یا کوئی گیسٹ پیپر چاہیے ہو تو اس کے ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں، وہاں سے آپ جا کر لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ میں جلدی سے اس کے جو نوٹس ہیں اردو اور انگلش دونوں میں نے یہاں ایڈ کر دیے ہیں، میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ جو تقریباً 6 آیات ہیں، آیت نمبر 59 جس کا ترجمہ ہے، اور کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے ہیں، یقیناً وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافر یہ بالکل خیال نہ کریں کہ وہ اگر اپنے عیب شکنیوں میں یا برے کاموں میں آگے نکل گئے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ آیت نمبر 60 ہے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے مسلمانوں کو یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ بھائی فوج کی جمعیت، یعنی فوج کو بڑھاتے رہو، اس سے ظاہر ہے آپ کے دشمنوں پہ زور پڑے گا۔ گھوڑے تیار رکھنا، اس وقت گھوڑے ہوا کرتے تھے تو ان کو تیار رکھنا، یعنی بالکل ایسا لگے مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے آج کل آپ کو پتہ ہوگا کہ میزائل ہیں، ٹینک ہیں، آبدوزیں ہیں، جنگی جہاز ہیں، یہ تیار رکھنا، اور دشمنوں کو جو ہے ان پر آپ کا رعب اور ہیبت رہے گی، اور وہ لوگ بھی جو تمہیں نہیں جانتے ان کو بھی ہیبت آپ پڑ جائے گی، وہ بھی جب سنیں گے کہ ان کے پاس ہر وقت وہ جنگ کے لیے تیار ہے اور اتنا ساز و سامان ہے تو وہ بھی ڈرے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ تم جو کچھ بھی میری راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا ثواب دیا جائے گا، اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ پھر آیت نمبر 61 ہے، اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں اگر یہ تم لوگوں کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو پھر تم بھی صلح کر لو، اور ان سے صلح کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آیت نمبر 62 میں ہے، اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دے دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی۔ پھر اگلی آیت میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اگر وہ چاہیں گے بھی کہ تمہیں فریب دے دیں، دھوکہ دے دیں، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور وہی ہے جس نے پہلے بھی تمہاری مدد کی مسلمانوں کی طاقت سے، یعنی مسلمانوں کی تعداد جو ہے اسلام میں روز بروز بڑھتی رہی اور مسلمان اتنے زیادہ ہو گئے، تو یہ اللہ نے ہی کیا۔ آیت نمبر 63 ہے، اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دینا، محبت پیدا کرنا، یہ اللہ ہی کا کام ہے، ورنہ اگر جو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہیں، یا جیسے پہلے کفار تھے مسلمان تھے ان کے دلوں میں دشمنی تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئے کفار، تو یہ اختلافات جو ہیں یہ اگر پیسہ لگایا جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے یہ جو ہے اختلافات ختم کر دیے۔ پھر آیت نمبر 64 میں ہے، اے نبی اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے، کہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی اللہ تم کو بھی اور مومنوں کو بھی جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے، یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے اب تمہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی اور شخص کی، نعوذ باللہ اللہ کے علاوہ کسی کی ہستی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا جی، اس ایکسرسائز میں جو ہے مطلب پہلا سوال تھا درج ذیل آیات میں سے کسی بھی ایک آیت کا ترجمہ و تشریح لکھیں، تو اس میں جو ہے جو الف آیت دی ہوئی تھی وہ آیت نمبر 61 تھی، اس کا ترجمہ اور میں نے تشریح لکھ دی، اور جو بے تھی وہ 63 نمبر آیت تھی، اس کا ترجمہ اور تشریح بھی لکھ دیا۔ پھر درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے، 3 سوالات تھے، اس میں سے جو ہے ایک سوال تھوڑا سا اپنی طرف سے لکھنا تھا کہ موجودہ دور میں جہاد کے لیے کس ساز و سامان کی ضرورت ہے، تو وہ لکھ دیا جو اس دور میں آپ کے بھی ذہن میں آئے، لکھ دیں، کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے، لیکن حوالہ اس آیت کا ہمیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو ایم سی کیوز سے مسلمانوں کو جنگی ہتھیاروں کی تیاری کرنی چاہیے، بھائی جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہو پورا پورا واپس ملے گا، ہر چیز جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے کافی ہے، بھائی کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا ٹاپک تھا رکوع نمبر 8 کا۔
آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا.